میرے ساتھ دیکھیں رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش، اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوئی۔ آمین۔ آج کا جو پیسج ہے یہ بظاہر شاید سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ یہ کرسچینٹی کا ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں رومیوں کے خط کی اوور آل بات کروں تو رومیوں کا خط بیسیکلی بیان کرتا ہے کہ انسان کو جو نجات ہے وہ اس کے کاموں کی وجہ سے نہیں ملتی۔ انسان کو نجات کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، اپنے کاموں سے نہیں، بلکہ اس کام سے جو یسوع نے کیا ہے ہم نجات پاتے ہیں۔ یسوع کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے انسانی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے نجات پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میرے لیے کوئی دوسرا شخص کچھ کر دے اور اس کے کرنے سے میں نجات پا جاؤں؟ یہ آج کے پیسج میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان کو سمجھانا یہ بات تھوڑا سا مشکل ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری خاطر کسی اور نے کچھ کیا اور اس کے کرنے کی وجہ سے میں نجات پا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی بات پولس سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے ایک شخص کے کام سے تمام دنیا افیکٹ ہوئی، کیسے ایک شخص کے کام سے تمام دنیا افیکٹ ہوئی، یعنی ایک شخص کا کام، یسوع مسیح کا کام ساری دنیا کے لیے کیسے افیکٹو ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر انسانوں کی بات کی جائے تو بہت سارے بڑے بڑے آدمی اس دنیا میں گزرے ہیں۔ آپ نام لے سکتے ہیں جنہوں نے سائنس میں، طب میں، فلسفی میں، آرٹس میں، مختلف شعبوں میں بہت کام کیا ہے، اور وہ عام لوگوں سے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے۔ یعنی عام لوگ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے جس لیول تک اس دنیا میں کچھ لوگ پہنچ پائے، اور جتنا انہوں نے ہسٹری کو متاثر کیا، ایون کہ پوری ہسٹری کا، پوری انسانی تاریخ کا بعض لمحوں پر رخ بھی چینج کر دیا، اتنا زیادہ ایفیکٹ کیا۔ لیکن دو شخص ایسے ہیں جو اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اس دنیا میں انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دو شخص ایسے ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نہ ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی انسان آیا ہے جنہوں نے انسان کو اتنا زیادہ متاثر کیا ہو۔ ان میں سے پہلا شخص کون سا ہے؟ پہلا ہے آدم۔ پہلا کون ہے؟ آدم۔ آدم ایک ایسا شخص ہے جس نے اس دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور وہ کیسے کیا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ تو کیا گناہ سے ساری دنیا متاثر ہے کہ نہیں؟ ایک پیدا ہونے والے بچے سے لے کے انجینئر سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے ماں سے، باپ سے، بہن بھائی، آج تک کا ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ سے کیا ہے؟ متاثر ہے۔ گناہ کے اثرات، جن میں سب سے بڑا اثر کون سا ہے؟ گناہ کا سب سے بڑا اثر موت ہے۔ اور جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہم یہ تو کبھی نہیں سوچتے کہ یہ مرے گا یا نہیں، یہ سوال ہوتا ہے
کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، مرے گا، لیکن کب مرے گا یہ سوال ہوتا ہے، 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد، لیکن ایک دن یہ اس دنیا سے جائے گا. اگر آ گیا تو یہ دنیا سے جائے گا. یہ آپشن ہی نہیں ہوتا کہ یہ مرے گا یا نہیں، یہ بچ جائے گا، کیا یہ اس اثر سے بچ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو آدم نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور جس طرح آدم نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اسی طرح جو دوسرا شخص ہے جس کو ہم دوسرا آدم بھی بولتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح ہے، جس نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا. کیونکہ آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ نے ہر شخص کو متاثر کیا. اسی طرح سے یسوع کی وجہ سے نجات دنیا میں آئی، اس گناہ کے اثر کو ختم کیا گیا، اور ایمان سے ہر شخص کی زندگی میں یہ اثر بھی ہو سکتا ہے، یہ اثر بھی ہو سکتا ہے. سو آدم اور یسوع یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے ہے یہ اسی چیز کو بیان کرتا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا. یہاں پر پولس اب ایکسپلین کر رہا ہے، 4 باتیں وہ اس پیسج میں ایکسپلین کرے گا گناہ کے تعلق سے. پہلی بات کیا ہے کہ گناہ دنیا میں آیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ دنیا میں موجود نہیں تھا، گناہ دنیا میں موجود نہیں تھا. اس کو آدم نے کریٹ نہیں کیا، اس کو آدم نے پیدا نہیں کیا، یا آدم کی وجہ سے دنیا میں گناہ نہیں آیا. گناہ آیا ہے، یعنی آدمی کے گناہ کے سبب سے، یعنی گناہ اس دنیا میں داخل ہوا ہے، لیکن آدم کا گناہ پہلا گناہ نہیں تھا جس کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں داخل ہوا ہے. یعنی گناہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پہلے موجود تھی اور پھر دنیا میں داخل ہوئی. آدم کی وجہ سے یہ پہلا کام نہیں تھا جو کہ ہوا ہے. یہ پہلا کام کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ابلیس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ابلیس کی وجہ سے. اور آپ کو پتا ہے کہ آدم سے پہلے ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا. یعنی اس کے اندر ایک سیلفشنس تھی، اس کے اندر غرور تھا، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ خدا کے خلاف گناہ کیا. سو اوریجنیشن گناہ کی کہاں سے ہوئی؟ ابلیس سے. لیکن ابلیس نے آدم اور حوا کو کیا کیا؟ گناہ میں دھکیل دیا، اور جب اس نے ان کو اپنی باتوں میں لگا دیا تب گناہ اس دنیا میں آیا اور داخل ہوا. یعنی یہ دنیا میں گناہ موجود نہیں تھا، یہ کہیں باہر سے آیا ہے، یہ کہیں باہر سے آیا ہے. انسانوں میں گناہ موجود نہیں تھا، انسانوں میں گناہ موجود نہیں تھا. یعنی جو انسانیت کا ریلم ہے، جو انسانیت کا ماحول تھا، ریلم تھا، اس میں گناہ موجود نہیں تھا. یہ باہر سے آیا ہے. اس سے پہلے گناہ کس ریلم میں موجود تھا؟ روحانی ریلم میں. اور کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں، ابلیس ہے، یہ ساری کیا ہے؟ روحیں ہیں. تو روحانی ریلم سے جسمانی ریلم میں گناہ کیا ہوا؟ ٹرانسفر ہوا. گناہ ٹرانسفر ہوا. اور اگر آپ دیکھیں کہ آدم کے گناہ پر اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے سیلفشنس، اور گناہ کے پیچھے عموماً آپ سیلفشنس کو ہی پائیں گے. ساری دنیا میں ایک ہی چیز تھی جو کہ اس کو منع کی گئی تھی. آدم کو کتنی چیزیں منع کی گئی تھی؟ ایک چیز صرف، کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی چیزیں تھیں. اس کے پاس ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیزیں تھیں جن کو وہ انجوائے کر سکتا تھا. ایک اتنا بڑا باغ ہے، دریا ہیں، جانور ہیں، پوری تخلیق ہے، وہ ساری کی ساری تخلیق کو انجوائے کر سکتا ہے. لیکن صرف ایک چیز سے منع کیا گیا، اور اس نے کیا کیا؟ اسی چیز کا انتخاب کیا. اور انسان یہی کرتا ہے، وہ جس چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے وہ وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے پیچھے اس کی کیا ہے؟ سیلفشنس ہے. اس کے پیچھے اس کی سیلفشنس ہوتی ہے. سو جیسے ہی انسانی ریلم میں، جسمانی ریلم میں گناہ داخل ہوتا ہے، انسان کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے، انسان کی حالت بدل جاتی ہے. اب وہ
پاک نہیں رہا، اب وہ پاک نہیں رہا، اب ناپاکی اس میں آ گئی ہے، اب گناہ اس میں آ گیا ہے ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے ایک بھی حکم کو توڑے تو اس نے پوری شریعت کو توڑا۔ یہ نہیں ہے کہ میں 10 15 20 گناہ کراں گا تو پھر سمجھا جائے گا کہ میں شریعت کو میں نے توڑا ہے، بلکہ آپ نے ایک بھی حکم کو توڑ دیا تو جس طرح شیشہ ہے نا، آپ کہیں سے بھی توڑ دیں تو وہ پورا ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ پوری ٹوٹ جاتی ہے، یعنی آپ پوری شریعت کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ آدم کو ایک ہی حکم دیا گیا تھا اور اس نے ایک ہی حکم کو نہیں مانا اور وہ نافرمان ٹھہرا۔ وہ کیا ہوا؟ نافرمان ٹھہرا۔ جب نافرمان ہوا تو اس کی حالت بدل گئی، کیونکہ گناہ ہمیشہ آپ کی حالت کو بدل دیتا ہے، گناہ آپ کو بدل دیتا ہے، یکسر تبدیل کر دیتا ہے، اور آپ انسٹنٹلی اپنے آپ میں تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں فوراً۔ یعنی وہ آدم جو شام کے وقت، جب لکھا نا کہ خدا ٹھنڈے وقت میں باغ میں آیا کرتا تھا اور آدم سے باتیں کیا کرتا تھا، اور بیسیکلی وہ خدا یسوع تھا جو کہ اس سے باتیں کیا کرتا تھا، اور آدم کو انتظار ہوتا تھا کہ کب خدا آئے گا اور کب میں اس سے بات کروں گا، کب ہم اس سے رفاقت رکھیں گے۔ لیکن جیسے ہی گناہ آدم میں آیا، آدم بدل گیا، ایک پل میں آدم کیا ہوا؟ بدل گیا۔ اور وہ آدم جو انتظار کیا کرتا تھا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ چھپ رہا ہے۔ اب اس کا دل کیا کرتا ہے کہ خدا میرے سامنے نہ آئے۔ اس دن وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ آج خدا نہ ہی آئے تو چنگا۔ رشتہ داراں دے بارے نہیں لوگ اکثر سوچتے نہ ہی آن تو چنگا یار، کی خیال ہے؟ بڑھیاں زیادہ سوچدیاں، انہوں نے کام کرنا پیندا۔ آدم سوچ رہا ہے کہ خدا نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ وہ دونوں چھپ گئے ہیں کیونکہ وہ گنہگار ہیں، وہ جو انتظار کرتے تھے آج چھپے بیٹھے ہیں۔ انسٹنٹلی گناہ نے ان کو تبدیل کر دیا، گناہ نے ان کی حالت کو چینج کر دیا۔ سو جو گناہ کا پرنسپل تھا وہ انسانیت میں داخل ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس آدم سے پیدا ہونے والا ہر بچہ اس گناہ کو کیری کرے گا۔ اس آدم سے پیدا ہونے والا ہر بچہ اس گناہ کو کیری کرے گا، اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھے گا۔ اب جو پروکریشن ہے، یعنی آدم کی جو نسل ہوگی، اس میں سے کوئی ایک سنگل آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ریلم ہی چینج ہو گیا، کنڈیشن ہی چینج ہو گئی، حالت ہی بدل گئی، پاک حالت سے ناپاک حالت میں آ گیا، ڈی جنریٹ ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، ان ہولی ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، گناہ کے سبب سے موت آئی۔ اس گناہ کا اثر تھا کہ موت دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ گناہ دنیا میں داخل ہوا، اور جب گناہ دنیا میں داخل ہوا تو اس سے موت بھی دنیا میں داخل ہوئی۔ اگر موت یا گناہ دنیا میں داخل نہ ہوتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم ہمیشہ خداوند کی رفاقت میں رہتا، یا آدم سے پیدا ہونے والا ہر شخص خداوند کی رفاقت میں رہتا۔ لیکن خیر یہ اندازہ ہے، ایسا ہوا نہیں، چونکہ اگر گناہ نہ آتا تو گناہ کی وجہ سے موت بھی اس دنیا میں نہ آتی، لیکن اب گناہ آ گیا ہے اور گناہ کی وجہ سے موت بھی اس دنیا میں آ گئی۔ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ ہم سب آدم میں مرتے ہیں، ہم سب آدم میں مرتے ہیں، یعنی آدم نے گناہ کیا تھا اور اس گناہ کا اثر اب ہر انسان پر آئے گا، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے۔ اور موت کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ گناہ کا موت۔ کلام میں لکھا ہے رومیوں کے خط کے 6 باب کی 23ویں آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پھر حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ چونکہ آدم نے گناہ کیا، آدم میں ہم سب نے گناہ کیا، آدم میں ہم سب نے گناہ کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پرانے عہد میں دے یکی کی بات ہوئی تھی اور کلام میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب ابراہیم نے دے یکی دی تھی ملک صدق کو، تو اس کے اندر اس کی لائنز میں کون تھا؟ لاوی تھا، یعنی ابراہیم کے اندر لاوی تھا۔ سو لاوی نے تھرو ابراہیم کیا کیا ہے؟
دے یقیدی ہے. ابھی لاوی پیدا نہیں ہوا، ابھی لاوی پیدا نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ آدم کی نسل سے آئے گا اس لیے اس نے ابراہیم کی نسل سے آئے گا، اس لیے اس نے ابراہیم کے وسیلے سے کیا دی؟ دے یقیدی. یہ کلام میں مثال موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. اسی طرح بے شک ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے لیکن ہم سب آدم ہی سے پیدا ہوں گے، ہم سب آدم ہی سے پیدا ہوں گے. سو ہم سب نے آدم میں موجود ہوتے ہوئے کیا کیا؟ گناہ کیا. یہ گناہ آدم کے وساطت سے کیا گیا. آدم نے گناہ کیا اور اس کے ساتھ ہم سب نے بھی یہ گناہ کیا. although کہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے لیکن چونکہ ہم اس کی نسل ہیں یہ گناہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے ساتھ، ہم بائی ڈیفالٹ گنہگار ہیں. یعنی جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ 1 دن کا ہو یا 1 گھنٹے کا، وہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے، کیونکہ اس نے بھی آدم میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. گناہ اس میں بھی تھرو آدم ٹریول ہوا ہے، کیونکہ یہ ساری نسل ہی کرپٹ ہو گئی، ساری نسل ہی کرپٹ ہو گئی. اور کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے، ہم اس لیے گنہگار نہیں ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. غور سے سنیے گا، ہم اس لیے گنہگار نہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں. ان دونوں سٹیٹمنٹس میں فرق ہے، سمجھیں آپ فرق کو. ہم گنہگار ہیں ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتے، کیونکہ بچے نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم تو اس سے پہلے ہی گنہگار ہیں. ایک چھوٹا بچہ جس کو بھی کوئی سمجھ نہیں ہے، جس کو بھی عقل نہیں، شعور نہیں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے تو کسی حکم کو توڑا ہی نہیں ہے، اس نے تو کسی بھی حکم کو ابھی تک توڑا ہی نہیں. اور یہ آگے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے. اگلے پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں، تیسرا پوائنٹ 12ویں آیت میں دیکھیں. پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس موت کا اثر تمام انسانیت پر ہوا، تمام انسانیت پر اس موت کا اثر ہوا. سو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ گناہ اس دنیا میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہی ابلیس آدم اور ہوا کو بہکاتا ہے، ہوا کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر آدم جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے. اور چونکہ گناہ پہلے ہوا نے کیا تھا، اس نے آگے آدم کو کہا، لیکن آدم کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے کہ آدم نے گناہ کیا، کیونکہ آدم کیا تھا؟ سربراہ تھا. آدم کیا تھا؟ سربراہ تھا. اور ہمیشہ سربراہ کو ہی رسپانسبل قرار دیا جاتا ہے. یعنی آپ کے گھر میں خرابی موجود ہے تو آپ اس کا جو سبب ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ سربراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سربراہی ٹھیک سے نہیں کی، اس نے اپنی ڈیوٹی، اس نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائی. سو آدم سربراہ تھا، آدم کے سر یہ گناہ لگا، اور آج تک ہم آدم کا گناہ کہتے ہیں، ہوا کا گناہ نہیں کہتے. although کہ ہوا نے وہ پہلے ہی کر لیا تھا اور پھر آدم نے، پہلے اس نے کھایا تھا پھر اس نے آدم کو دیا تھا، لیکن گناہ ہمیشہ آدم کا کنسیڈر ہوگا کیونکہ وہ سربراہ تھا. پہلے گناہ دنیا میں داخل ہوا اور پھر گناہ سے کیا آیا؟ موت آئی. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. یعنی یہ گناہ صرف آدم تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی نسل کے ہر بچے پر اس کا اثر ہوگا. اس کی نسل کے ہر بچے پر، اس سے پیدا ہونے والے ہر شخص پر گناہ کا اثر ہوگا. سارے آدمی گناہ کے تحت آ گئے، سب نے گناہ کیا. پیدا ہونے والے بچے نے بھی گناہ کیا، بڑے نے بھی گناہ کیا، بوڑھے نے بھی گناہ کیا. یہ نہیں کہ میں نے بڑے ہو کے جو گناہ کیا وہ میرا گناہ ہے. میں جس دن پیدا ہوا میں اسی دن کیا تھا؟ گنہگار تھا. میں جس دن پیدا ہوا اسی دن کیا تھا؟ گنہگار تھا. ہم زبور کیا گاتے ہیں؟ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں گنہگار تھا. پھر ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں. وہ انسانوں کی بات کر رہا ہے کہ انسان بیسیکلی ناپاک ہے، گنہگار ہے. جس دن جمیا اسی دن گناہ چ جمیا. اس کو موروثی گناہ بھی بولتے ہیں، جو کہ آدم سے ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہے. اور جب ہم پیدا ہی گناہ میں ہوئے ہیں، ہم پیدائشی گنہگار ہیں.
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیدائشی گناہ کا اثر بھی ہمارے ساتھ ہی آئے گا. سب مریں گے, سب مرتے ہیں. گناہ نے کسی کو نہیں چھوڑا, گناہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا, مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. اب وہ بیسیکلی پولوس یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آدم کو تو خدا نے حکم دیا تھا کہ اے تو آپ پھل نہیں کھانا, تو آدم کے بعد تو خدا نے کوئی حکم ہی نہیں دیا انسان کو, تو وہ گنہگار کیسے ہو گئے؟ وہ گنہگار کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جب تک شریعت نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, آپ کسی کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے. اگر آپ نے موٹر وے پر جاتے ہوئے سپیڈ لیمٹ 120 کی نہیں لگا رکھی تو کوئی 130 پہ چلائے یا 150 پہ چلائے, آپ کا چالان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا. لیکن وہ بتا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ شریعت نہیں تھی موسیٰ تک, کیا لوگ مرتے رہے؟ لوگ مرتے رہے. بے شک شریعت نہیں تھی, حکم نہیں تھا. بظاہر لگتا ہے کہ ان کے پاس شریعت نہیں ہے, حکم نہیں ہے, انہوں نے تو کسی چیز کا نقصان نہیں کیا, انہوں نے تو خدا کی حکم دولی نہیں کی. تو کیا وہ بھی گنہگار تھے؟ پولس سمجھا رہا ہے کہ وہ بھی کیا ہیں؟ گنہگار ہیں. کیونکہ گناہ کرنے سے وہ گنہگار نہیں ہے, گنہگار پیدا ہونے سے وہ گنہگار ہیں. اور گنہگار وہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ آدم کے گناہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ آدم کے گناہ کی وجہ سے ساری کی ساری نسلیں جو انسانی ہے وہ کیا ہوئی؟ گنہگار ہو گئی. پھر آگے لکھا 14ویں آیت میں, تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا. چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ گناہ نے کیا کیا ہے؟ موت نے بادشاہی کی ہے. موت نے کیا کیا ہے؟ سب پر بادشاہی کی ہے, اختیار رکھا ہے. بے شک انہوں نے گناہ کیا تھا, نہیں کیا تھا, چاہے ایک دن کا بچہ مر گیا, پیٹ میں مر گیا, 1 مہینے کا ہو کے مر گیا, بوڑھا ہو کے مرا, کوئی بھی تھا, لیکن موت سب پر آئی. اور اگر اثر سب پر ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ سبب بھی, افیکٹڈ بھی سارے ہی. اگر کوئی مرے نہ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے گناہ نہیں کیا. لیکن موت چونکہ سب پر آئی اس لیے سب نے گناہ کیا, اس لیے سب نے گناہ کیا اور موت کا اثر سب پر آیا. یہاں پر 2 ایکسیپشنز ہیں ایلی اور ہنوک کے تعلق سے, لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ زندہ اٹھائے گئے لیکن ان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل فرق ہے. موت سب پر آئی اور سب موت کے نیچے ہیں. آگے لکھا ہے, لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں, کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی. وہ ان تمام مثالوں کو سمجھا کر یسوع مسیح کی طرف لاتا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے ساری انسانیت افیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک آدمی نے نجات کا کام کیا اور اس سے بھی کیا ہوا؟ ساری انسانیت افیکٹ ہوئی. یعنی کوئی یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی گناہ تو آدم نے کیا تھا تو میں کیوں بھگتوں, میں نے تو نہیں کیا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ گناہ آدم نے کیا, موت مجھ پر کیوں آتی ہے, میں کیوں اس کے اثر کے نیچے ہوں, غلطی تو اس نے کی, گناہ تو اس نے کیا, وہ گناہ میں نے تو نہیں کیا. آلدو کہ ہم اور بہت سارے گناہ کرتے ہیں, لیکن پولس اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے گناہ کا اثر تیری زندگی میں ہے اسی طرح مسیح کی نجات کا اثر بھی تیری زندگی میں ہے. مسیح کی نجات کا اثر بھی تیری زندگی میں ہے. یعنی اگر میں کسی کے گناہ سے افیکٹ ہو سکتا ہوں تو میں کسی کے نجات کے لیے کیے گئے کام سے بھی افیکٹ ہو سکتا ہوں. یعنی میں نے شروع میں ایک بات کی تھی نا کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یسوع مسیح کا کیا گیا کام میرے لیے کسی اور نے جان دے دی اور میں نجات پا گیا, ایک کیویں ہو سکتا ہے؟
اصل میں پہلا ہمارا سوال کیا تھا کہ میرے لیے کسی اور شخص نے جان دی، میرے لیے اس نے سزا برداشت کی اور میں نجات پا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولس یہاں پر یہ سمجھا رہا ہے کہ تیرے لیے کسی اور نے جان دی اور تو نجات پا گیا، یہ بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح سے گناہ کسی اور نے کیا اور اثر تجھ پر آیا۔ سمجھے اس بات کو آپ؟ کہ کوئی شخص یہ سوال کرے کہ کوئی اور جان دے گا اور میں نجات پا جاؤں گا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ کہندا اسی طرح ہی جویں گناہ کسی اور نے کیتا تے سزا تینوں مل گئی، کسی اور دا گناہ وہ دی وجہ نال موت آئی تے وہ تینوں مل گئی، اسی طرح کسی اور دی قربانی وہ دی وجہ نال زندگی آئی تے وہ بھی تینوں مل گئی۔ سو یہ خدا کا فضل ہے کہ اگر آپ اس گناہ کو بھگت رہے ہیں جو آپ نے کیا نہیں ہے، آدم نے کیا تھا لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی میں آ گیا، تو خدا نے خود وہ کام کیا جس سے زندگی آئی اور وہ زندگی کا اثر بھی آپ میں آ گیا۔ آمین۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ ایزی کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کے جان دینے سے میں اسی طرح نجات پا سکتا ہوں جس طرح کسی کے گناہ کرنے سے میں مر جاتا ہوں، تو اگر کسی کے گناہ کا اثر مجھ میں آ سکتا ہے تو کسی کے نجات کے کیے گئے کام کا اثر بھی مجھ میں آ سکتا ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یسوع مسیح کا کفارہ ساری دنیا کے لیے ویلڈ کیوں ہے۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے، اب نہ صرف یہ لوگ بلکہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے اس کفارے سے بچ سکیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح گناہ ایک بندے نے کیتا تے آج تک جمن والے سارے دے سارے اس گناہ دے تھلے نے، کوئی بچ پایا؟ کوئی نہیں۔ تو جس طرح ایک شخص کے گناہ سے تمام لوگ مر گئے، تمام پر اثر آیا، اسی طرح سے ایک شخص کا کفارہ جو ہے وہ ساری دنیا پر اپلیکیبل ہے۔ جو آج پیدا ہو رہے ہیں، جو پہلے پیدا ہوتے رہے، جو آئندہ پیدا ہوں گے، ہر شخص پر یسوع مسیح کا کفارہ لاگو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آدم کے گناہ کی سزا سب کو ملی ہے۔ تو یہ بڑا ایزی کمپیریزن اس نے کیا، ایک شخص کا گناہ سب پر اثر، ایک شخص کا کفارہ سب پر اثر، اس سے سارے مرتے ہیں اور مسیح سے سارے زندگی پاتے اور جیتے ہیں۔ یہ ایک ایزی کانسیپٹ بن جاتا ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں، اور اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں آتی۔ آگے بھی وہ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں 15ویں آیت سے آگے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ آمین آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور فضل عطا کرے کہ ہم یسوع مسیح کے اس کفارے کو قبول کر سکیں۔ اور ایک بات میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ ایک گناہ تو آپ کے اندر ٹریول کر رہا ہے اور خدا نے اس کا سلوشن آپ کو دے دیا ہے، اور آپ ایمان سے اس سلوشن میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے تو آپ گناہ میں مریں گے۔ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ایک شخص نے گناہ کیا، سب گناہ میں چلے گئے، پھر خدا نے اس کا حل نکالا اور حل بتایا، اس کے لیے وہ خود اس دنیا میں آیا اور ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ اور اگر آپ اس کی، اور کہا کیا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا،
آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے کام کے وسیلے سے بچ جائیں گے. آپ صرف ایمان لائیں کہ اس نے وہ کام کیا ہے اور آپ کے لیے کیا ہے. کیا ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کام کیا ہے اور میرے لیے کیا ہے. یہ ایمان لانا ہے آپ کو. اور اگر آپ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ نہیں بچ سکتے. آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں. رومیو کے خط کی تھیم یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ آپ نہ راست بازی پا سکتے ہیں نہ زندگی پا سکتے ہیں. آپ اپنے کاموں سے، آپ اپنی ایفرٹس سے، آپ کسی بھی طریقے سے کچھ نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ سب کچھ جو خراب ہوا ہے یہ بھی آپ کی وجہ سے خراب نہیں ہوا. یہ تانوں پچھوں ہی خراب ملیا. ہن ساڈی نیچر ہی کرپٹ ہے تے جدوں خرابی سانوں پچھوں ملی ہے نا تے نجات بھی سانوں کتوں ہوروں ہی لبنی. جے خرابی ساڈی وجہ نال اس دنیا 'چ نہیں آئی تے نجات بھی ساڈی وجہ نال نہیں ہو سکتی. وہ خرابی ٹریول کر رہی ہے، گناہ ٹریول کر رہا ہے، اسی طرح نجات بھی آپ کو کہیں اور سے ہی ملے گی.